السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں کراچی سے موصول ہوئی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سلمان ہے۔ میرے دادا کا گھر منیر سعود آباد میں تھا۔ اس گلی میں دادا کے علاوہ 2 اور رشتہ داروں کے گھر بھی تھے۔ ہم تینوں گھروں کے بچوں کے ساتھ باقی گلی کے بچے بھی شامل ہو جاتے اور پھر سارے بچے مل کر گلی میں خوب کھیلا کرتے۔ ان سب میں میری دوستی فیصل سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ میرا ہم عمر بھی تھا۔ ہمارے شوق بھی ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری خوب بنتی تھی۔ اس زمانے میں لائٹ بہت کم ہی جاتی تھی، لیکن جب بھی جاتی تو سمجھے ہمارا پسندیدہ کھیل چھپن چھپائی شروع ہو جاتا۔ ہماری گلی کے کونے پر 2 پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، ایک جامن کا تھا اور دوسرا گونی کا تھا۔ میں اور فیصل خاص طور پر مل کر دوپہر کے وقت جامن کے درخت پر پتھر مارتے اور جامن دھڑا دھڑ گرنے لگ جاتے، کیونکہ جامن کے درخت پہ چڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن گونی کے درخت پر ہم بآسانی چڑھ جاتے۔ سارا دن اس پر بیٹھ کر گونی کا پھل کھاتے اور بہت سارا جمع بھی کر لیتے، پھر آ کر اس کو فریج میں رکھ دیتے۔ رات کو اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کھاتے۔ یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ کام ہم دوپہر میں ہی کیا کرتے۔ شام کے وقت تو دوسرے بچے بھی آ جاتے۔ امی اکثر مجھے منع کرتی، بیٹا درخت پر پتھر نہیں مارتے، پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ ایک دن دوپہر میں فیصل کو بلانے گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں گھر واپس چل دیا، لیکن جاتے جاتے میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے سوچا آج میں خود ہی گھونی کے درخت پر چڑھ کر دعوت اڑاتا ہوں۔ ویسے بھی درخت پر میں ہی چڑھا کرتا تھا۔ میں پلٹ کر گلی کے کونے پر چلا گیا۔ گھونی کے درخت پر چڑھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک لڑکا چڑھا ہوا تھا۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا، لیکن اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں ڈر گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ تم کو گونی توڑنی ہے تو توڑ لو، میں تمہیں روک تھوڑی رہا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، کل تم نے مجھے پتھر مارا تھا، آج میں تمہیں ماروں گا۔ میں نے کہا، میں تو تم کو جانتا بھی نہیں اور میں تمہیں کیوں پتھر ماروں گا؟ اس نے کہا، کل تم اور تمہارا ساتھی جامن کے پیڑ پر پتھر مار رہے تھے تو تمہارے پتھر مجھے لگے۔ میں حیران ہو گیا، مجھے لگا وہ بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس کا جواباً یہی کہا، میں نے تو تمہیں دیکھا نہیں، اگر دیکھا ہوتا تو پتھر کیوں مارتا ہے؟ تو وہ بولا، میں اسی پیڑ پر رہتا ہوں اور اب اس زخم کی قیمت تم کو چکانی ہے۔ میں ڈر کر جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ لڑکا مجھے بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو میری خوف سے بری حالت تھی۔ گھر جاتے ہی مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ ابو نے مجھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ 3 دن گزر گئے، بخار تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ امی بھی پریشان ہو گئی۔ ابو مجھے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم وغیرہ کیا تو میرا بخار ٹوٹا۔ امی نے سختی سے پابندی لگا دی کہ اب 1-2 دن باہر نہیں جاؤ گے۔ اسی دن فیصل میرے پاس آیا، کہنے لگا، یار بہت دن ہو گئے ہیں، جامن نہیں کھائے۔ میں بھی فوراً تیار ہو گیا اور دوپہر میں جب امی سو گئیں تو میں چپ چاپ گھر سے نکلا اور فیصل کو لے کر جامن توڑنے نکل گیا۔ لیکن مجھے اس دن والا لڑکا یاد آ گیا۔ فیصل جامن کے درخت پر پتھر مار رہا تھا اور میں گرے ہوئے جامن اکٹھا کر رہا تھا۔ مجھے جامن کے درخت سے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ آواز اسی لڑکے کی تھی۔
اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہا تم باز نہیں آؤ گے، اب میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، تم کو ایسا سبق دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اتنا سننا تھا، میں نے دوڑ لگا دی۔ فیصل پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہا تھا لیکن میں رکا نہیں، وہ بھی میرے پیچھے بھاگا اور مجھے جا لیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہوا، تم بھاگے کیوں؟ کیا تم نے اس لڑکے کی آواز نہیں سنی؟ میں نے خوفزدہ انداز میں اس سے پوچھا تو اس نے حیرت سے کہا کس لڑکے کی آواز؟ مجھے ایک جھٹکا لگا، اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ لڑکا انسانوں میں سے نہیں تھا۔ پھر تو میں شدید خوف کا شکار ہو گیا، بھاگ کر گھر میں گھس گیا اور جا کر امی کے پاس لیٹ گیا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ امی کو کیسے بتاؤ، اگر ان کو پتا چلا کہ میں گھر سے باہر گیا تھا تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے امی کا کہنا نہیں مانا، تبھی میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ مجھے پھر بخار چڑھ چکا تھا۔ یہ شکر ہوا امی کو میرے باہر جانے کا پتہ نہیں چلا۔ 2 سے 3 دن کے بخار سے میں نڈھال ہو گیا۔ پانی بھی پیتا تو اس کا ذائقہ عجیب لگتا۔ مجھے رات کو عجیب خواب آتے کہ میں سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، کسی نے میرا پاؤں پکڑ کر مجھے کھینچ لیا اور میں جھٹکے سے اڑ بیٹھتا۔ میرے پاؤں میں باقاعدہ اس جگہ درد ہوتا۔ بخار اترا تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی میرے لیے دلیہ بنا کے لائی۔ مجھے تو شکل سے ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے جیسے ہی پہلا چمچہ منہ میں رکھا، مجھے جھٹکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا میں نے بہت سی جامنیں منہ میں رکھنی ہو۔ میں نے پھر دوسرا چمچہ منہ میں لیا۔ اب مجھے کوئی شک نہ رہا، ذائقہ ہو بہو جامنوں کا تھا۔ اس وقت چند لقمے لے کر چھوڑ دیا۔ امی سے کچھ نہ کہا۔ امی میرے لیے چائے لے آئیں۔ چائے پی تو ایسا لگا جیسے گرم جامن پی رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو روٹی کھائی، سالن کھایا، حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی بھی، سب کچھ منہ میں جا کر جامن کا ذائقہ اختیار کر لیتا۔ حتیٰ کہ ابو خاص میرے لیے چپس لائے۔ چٹپٹے چپس دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن میں نے جیسے ہی زبان پر رکھا وہی کھٹا میٹھا ذائقہ منہ میں گھل گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً چپس واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ابو جو مجھے بغور دیکھ رہے تھے بولے کھا لو بیٹا، کیا ہوا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ابو سے بس اتنا کہا، مجھے ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا۔ انہوں نے کہا بیٹا زبان کا ذائقہ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی دوا کھا لینا۔ لیکن یہ صرف ذائقے کی بات نہیں تھی، کچھ اور ہی تھا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے مجھے پیاس لگی۔ میں کچن گیا، فریج کھولا، پانی نکالا، لیکن جیسے ہی فریج کا دروازہ بند کیا میرے پیچھے کھٹکا ہوا، جیسے برتن گرنے کی آواز۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن ایک انجانے خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ امی ابو بھاگے بھاگے آئے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اگلی صبح مدرسے گیا، مولوی صاحب سے دعا کروانے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کچھ دیر تک تسبیح پڑھتے رہے اور پھر بولے یہ سب اسی کی کارروائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے ہر وقت یاد رکھو۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ مولوی صاحب نے کہا تم نے اس کو تکلیف دی ہے، وہ تم سے بدلہ نہیں رہا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے معافی مانگو اور صدقہ دو اور اس درخت کو دوبارہ نہ چھیڑو تو شاید وہ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا، اپنی چڑیوں کو آزاد کر دیا، درخت کے نیچے جا کر معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کر دل سے کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا
کہ پتھر مارنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگلے دن عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں نے کھانے کا پہلا نوالا لیا، وہی سالن، وہی روٹی، لیکن اس بار ذائقہ ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آج اتنے دنوں بعد کھانے کا اصل مزہ آیا، دل خوش ہو گیا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا جس سے مجھے یہ سبق ملا کہ درختوں پر مخلوقات آباد ہوتی ہیں، لیکن آج بھی اتنے سالوں بعد چامن دیکھ لوں، دل اندر سے عجیب ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ اور میری زندگی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ جب کا ہے جب میں تعلیم سے فارغ ہو کر نوکری کر رہا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا۔ بہن کا سسرال جنہ اسکوائر میں تھا۔ جب میں پہلی بار اس کے سسرال گیا تو مجھے وہ گھر کچھ پراسرار لگا۔ اس گھر کی خاص بات یہ تھی، ان کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بیری کا خوب گھنا درخت تھا جو کہ صحن کے بیچوں بیچ تھا۔ مجھے وہ کچھ پراسرار لگا۔ شاید درخت کے حوالے سے میرا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ پرانی طرز کا بنا گھر تھا، لیکن گھر ان کا اپنا تھا۔ میرے ہونے والے بہنوئی کی سرکاری نوکری تھی۔ والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی، وہی اپنے ماموں کے ساتھ رشتہ لائی تھی۔ ان کے ماموں ابا کے اچھے دوست تھے۔ بہنوئی میری بہن سے 10 سال بڑے تھے، لیکن ابا کو یہ رشتہ اچھا لگا۔ یوں یہ رشتہ طے پا گیا۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ ہی شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے بہنوئی راشد بھائی بیمار رہنے لگے۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن ان کا مرض تھا کہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوکھتے جا رہے تھے، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں کھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی، اس کے چہرے پر اداسی چھائے رہتی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی دیکھی نہ گئی، تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، رپورٹیں ان کی سب ٹھیک تھیں۔ بہن ہمارے گھر آ کر کافی سیٹ ہو گئی تھی۔ 2 دن میں ہی اس کی شکل بہتر ہو گئی۔ تیسرے دن میری بہن نے مجھے ایک بات بتائی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس نے بتایا جس دن سے وہ شادی ہو کر اس گھر گئی ہے، وہاں وہ درخت اس کو عجیب لگتا ہے۔ خواب میں اسے اس درخت پر لاش لٹکتی دکھتی ہے۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی خود کی لاش تھی۔ وہ بہت ڈر گئی۔ نئی نئی دلہن تھی تو کسی سے کہہ نہ سکی۔ راشد بھائی سارا دن درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر لیٹے رہتے، بلکہ اس کا کہنا تھا رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلتی تو راشد بھائی کمرے میں نہیں ہوتے، وہ صحن میں جا کر درخت کے نیچے لیٹ جاتے۔ اس درخت کی ایک بات اور عجیب تھی جو اس نے گھر میں رہتے نوٹ کی۔ اس درخت پر کوئی پرندہ یا چڑیا نہیں آتی تھی۔ ایک اور بات بھی اس نے بتائی، جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس کو بہت خوف محسوس ہوتا۔ وہ صحن میں موجود واش روم تک نہیں جاتی۔ اور بھی چھوٹی موٹی باتیں تھیں جو اس گھر میں چند دن رہ کر اس پر بیتی۔ وہ وہاں رہ کر بول نہیں پاتی تھی۔ جب یہاں آئی تو اس نے مجھے یہ سب بتایا، تو میں سمجھ گیا کہ میری بہن ایسے ہی کسی مسئلے کا شکار ہوئی ہے جس کا میں ہوا تھا، لیکن یہ اس سے زیادہ سنگین چیز تھی۔ ابا تو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ میں نے دوست سے مشورہ کر کے
ایک عامل کو دکھایا۔ اس نے جو کہا اس سے مجھے جھٹکا لگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، جو بھی چیز ہے وہ ان پر شدید حاوی ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اور میرے دن رات جیسے انگاروں پر گزر رہے تھے۔ میں ان دنوں بہت زیادہ پریشان تھا، یہاں تک کہ میری راتوں کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی تھی۔ کافی مشکل دن تھے وہ۔ میں نے کافی بھاگ دوڑ بھی کی، اور پھر ایک چھوڑ میں نے 2 اور عاملوں کو دکھایا۔ ایک کا جواب کم و بیش وہی تھا، اور دوسرا پیسے ایٹنے کے چکر میں تھا۔ اس کے پیسے والی بات پر ایک خیال میرے دماغ میں آیا، اور پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ بہنوئی کا ہر ممکنہ حد تک صبح شام صدقہ دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ میں نے بھی بچپن میں چڑیاں آزاد کی تھی۔ مسجد میں بیٹھ کر بہت دعائیں بھی کی۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا، بس اللہ کو قبول کرنا تھا۔ راشد بھائی کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہم نے ان کو ان کے گھر جانے نہیں دیا۔ اللہ نے ایک کرم اور کیا، مجھے اتفاقیہ طور پر ایک اللہ والے سے ملوایا۔ بس کہتے ہیں نا، جب لگن سچی ہو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ان کے دم، دعا اور علاج سے میرے بہنوئی صرف 3 دن میں بہتر ہو گئے۔ انہوں نے بتایا ان کی بیری کے درخت پر اثرات تو تھے ہی، لیکن ایک چیز اور تھی۔ کسی نے راشد بھائی کے لیے تعویذ انہی کے گھر کے درخت کے نیچے دبائے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت مل گئی تھی۔ درخت کے اثرات کو ان تعویذ کے اثرات نے اور بڑھا دیا۔ 2 چیزیں تھی، اور جب ان بزرگ کی نگرانی میں اس درخت کے نیچے سے وہ تعویذ نکالے گئے تو کچھ اور باتیں بھی کھلی کہ یہ تعویذ کس نے اور کیوں دبائے تھے۔ میں آخرکار اس بات کی جڑ تک پہنچ گیا۔ میری بہن کے سسرال والوں نے ایک بات ہم سے چھپائی تھی کہ راشد بھائی کا رشتہ پہلے ان کے کسی رشتہ دار کے ہاں ہوا تھا۔ وہ منگنی 5 سال رہی۔ وہ لوگ بہت تیز اور لالچی تھے، اسی وجہ سے رشتہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور راشد بھائی کے رشتے کی بندش کرا دی، اور پھر کچھ سال تک ان کی شادی کہیں نہ ہو پائی۔ جب اچانک ہمارے ہاں رشتہ طے ہوا تو اس خبر کو سن کر انہوں نے راشد بھائی پر تعویذ کرا کر کسی رشتہ دار کے ذریعے ان کے ہی بیری کے درخت کے نیچے دبا دیے۔ بس معاملے پھر خراب ہو چلے۔ یہ شکر تھا اب راشد بھائی بہتر ہو رہے تھے، لیکن ہم نے بہن اور بہنوئی کو جانے نہیں دیا۔ وہ گھر بیچ دیا، اور پھر کچھ عرصے کے مستقل علاج کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ آج میری بہن اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن اس کی اولاد ہونے میں بھی کچھ رکاوٹیں، مسائل رہے۔ اللہ کے کرم سے ہر مسئلہ اپنے وقت پر حل ہو گیا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔